بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں اڑنے والی دیگ کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دیا جائے تاکہ یہ ایک دم مرنے کی بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے جرم کی پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹے خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودو، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح باری باری اس نے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا پکارنا رائگاں گیا، بیکار ہو گیا، کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت کے محتاج تھے، اس کی کیا حفاظت کرتے۔ پھر آخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی کی طرف دل سے متوجہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل اللہ کو پکارنے لگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ وزاری قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری قوم ہی کافر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔